مندوخیل صاحب، آج بلاول صاحب نے بڑی زبردست تقریر کی پارلیمنٹ کے اندر. انہوں نے اپنے مخالفین کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا، 9 مئی کا ذکر بھی کیا اور کہا کہ یہ اس قسم کے لوگ ہیں جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، دہشت گردی کرتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو آج ضمانت ہوئی عمران خان صاحب کی، جس طرح 9 مئی کے حوالے سے کچھ کیسز تھے اور اس میں بھی پہلے ان کی کوئی ضمانت ہوئی، دیگر کیسز میں بھی ضمانت ہو رہی ہے، اب اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ القادر ٹرسٹ والا جو کیس ہے اس میں بھی ضمانت ہو گئی ہے، تو وہ جو بیانیہ آپ لوگ سب بنا رہے تھے کہ جناب یہ کرپٹ بھی بہت زیادہ ہیں، دیگر چیزوں میں بھی ملوث ہیں، لیکن ان کو تو مسلسل عدالتیں بری کر رہی ہیں. یہ وہی عدالت ہے جس کے خلاف نعیم پنجوتا صاحب اور ان کے وکلاء نے باقاعدہ استعفے کی ڈیمانڈ کی ہے، پریشر میں لانے کی کوشش کی ہے، بلکہ لائے. اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات کر رہا ہوں نا، نمبر ایک بات. پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کے خلاف پریس کانفرنس کی ہے، بلکہ عمران خان صاحب نے تو باقاعدہ خط لکھا اور استعفے کی ڈیمانڈ کی ہے. تو یہ تو ان کی سیاسی حربے تو استعمال کر رہے ہیں نا، اس میں تو کوئی. دوسری، نعیم پنجوتا صاحب میرے چھوٹے بھائی ہے، اس نے کہا عمران خان صاحب کا 2 مقدمات ختم ہو گئے اور ان کا ٹائم بھی ضائع ہو گیا اور پیسے بھی ضائع ہو گئے. تو ٹائم ضائع ہونے کا تو سمجھ میں آ رہی ہے، یہ پیسے کیسے ضائع ہو گئے؟ کوئی نعیم پنجوتا صاحب نے فیس تو نہیں لی ہوں گے، تو کیسے پیسے ضائع ہو گئے؟ ٹھیک ہے، یہ اس کی تھوڑا سا کر لیں. نہیں، ان کے ضائع ہوئے ہوں گے نا، انہوں نے جیب سے خرچہ کیا ہوا ہے نا، جیب سے خرچہ کیا ہے انہوں نے. پیشیوں پہ آتا ہے بندہ، فیول لگتا ہے، چلو یہی لگا لیں، چلو لگا لیں، کوئی مسئلہ نہیں. وہ ظاہری بات ہے، آنے جانے کا پیٹرول لگتا ہے کورٹ تک آنے میں، خرچ ہو گئے ہوں گے. اچھا، دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو بلاول صاحب نے آج سپیچ کی ہے، جو اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب نے 1.5 گھنٹہ تقریر کی ہے، ایک لفظ کسی نے نہیں بولا بیچ میں. آج بلاول صاحب کی سپیچ کے دوران ان کو اتنی گرمی کیوں لگ رہی تھی؟ اس کو کون سی غلط بات کی انہوں نے؟ اگر انہوں نے پاکستان کے مسائل کی بات کی ہے، اگر انہوں نے جو ایشوز ہے ان کے اوپر بات کی ہے، تو اس میں ایسی کیا بات تھی کہ پورا اسمبلی سر پہ اٹھایا انہوں نے؟ ٹھیک ہے، ان کو جو ہدایت تھی انہوں نے وہ کی ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. لیکن کیا اسمبلی کا وہ تقریر رکا؟ کیا بلاول صاحب نے جو 9 مئی کے حوالے سے بات کی ہے تو کیا وہ غلط کی تھی؟ کیا وہ جب عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ میں ڈی چوک 6 دن بعد آؤں گا، اور 6 دن بعد ڈی چوک کے بجائے وہ ڈائریکٹ JHQ چلے گئے، تو کیا تھا وہ؟ فوجی قیادت کے خلاف بغاوت نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ لوگوں کو کور کمانڈر ہاؤس میں جمع کر کے جلاؤ گراب کی تربیت ترغیب دی ہے، تو یہ بغاوت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اچھا، ویسے بلاول صاحب نے قادر مندوخیل صاحب ایک اور بات بھی کہی. سر، بلاول صاحب نے کہا کہ خاموشی سے مجھے سنیں، آپ لوگوں کا وزیر اعظم بات کر رہا ہے، تو انہوں تو یہ تاثر دیا کہ جلدی میں وزیر اعظم بننے والا ہوں. تو بن سکتا ہے، کیوں نہیں بن سکتا ہے؟ کیوں نہیں بن سکتے؟ آپ مجھے بتا دیں کہ جس طرح جدوجہد کی ہے، جس طرح انتخابی کمپین چلائی ہے، جس طرح ایک نوجوان 34-35 سال کا ایک 2 صوبوں میں حکومت اور وفاق میں صدر، یہ ساری جدوجہد تو ایک بن سکتا ہے، کیوں نہیں بن سکتے؟ اور پھر اس کو یوں بھی بلاول صاحب نے کہا کہ آپ کو وزیر اعظم بن سکتا ہے، کیونکہ آپ کو تو کچھ نہیں ہے، ان کی تو پارٹی کے ایک MP میں نے نہیں ہے. وہ جو آزاد کو اپنے نام سے لیبل لگا لے، جو مرضی لگا لے، لیکن آج الیکشن کرا دو. یہ جو 92 سیٹیں ان کو مل گئی ہے، یہ دوبارہ 92 کے بجائے 9 مل جائے تو بڑی بات ہے. یہ بھی چیلنج میں دیتا ہوں PTI کے دوستوں کو کہ وہ اس چیز کو کر لے کہ وہ ایک ہوا چل گئی ہے، جو 92 سیٹیں مل گئی ہے، نہ کہ آئندہ یہ بھی نہیں ملنے اس کو. سوال یہ ہے کہ ایک جمہوری کلچر ہے، الیکشن ہوتا ہے، کوئی ہارتا ہے کوئی جیتا ہے، تو اتنا آسمان سر پہ اٹھانا، اتنا فوج کے خلاف بغاوت کرنا، اتنا شہداء کے مجسمے اور یادگار کو جلانا، ایسی کیا طوفان آئی ہے؟ ٹھیک ہے، ہم نے اپنی شہید قائد کوئی ذوالفقار علی بھٹو کو ایک جھوٹے مقدمے میں ہم نے کھویا، بے نظیر بھٹو صاحبہ کو ہم نے دہشت گردی میں ہم سے الگ ہوتے دیکھا، ہمارے آصف علی زرداری صاحب نے 14 سال جیل کاٹا، ہمارے خورشید شاہ صاحب نے، ڈاکٹر عاصم نے، سب ساتھیوں نے 600 سے زیادہ شہادتیں ہمارے کارکنوں کی ہوئی ہے، 80,000 سے زیادہ کوڑے ہم نے برداشت کیے. تو ایسی ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا اپنا مقدمہ بھی کافی، اور نعیم پنجوتا صاحب جیسے قابل وکیل ہے تو یہ باقی بھی ختم کرا دیں گے، کیا مسئلہ ہے؟ قادر مندوخیل صاحب، مولانا نے کہا کہ پیپلز پارٹی وہ حکومت میں شامل نہیں ہے، سب لوگ مستعفی ہوں اور نئے الیکشنز کروائے جائیں. کیا آپ لوگ حکومت میں شامل نہیں ہیں؟ اور یہ جو استعفے دینے کی باتیں ہو رہی ہیں، نئے الیکشنز کی باتیں ہو رہی ہیں، اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟
یہ اس سے پہلے میں ٹرسٹی پہ آ جاؤں. میں خود ایک ٹرسٹ کا ٹرسٹی ہوں, قادر خان مندوخیل ویلفیئر ٹرسٹ کا, جو 1995 سے چلا رہا ہوں. ان کا سیاہ سفید سب کا میں ذمہ دار ہوں. ٹرسٹ کا آنر کا لفظ نہیں ہوتا ہے, مگر ٹرسٹی وہ سب کچھ ہوتا ہے. اب آپ اس کو مالک کہو نہیں کہو, مگر جیسا ستار ایدی کا ٹرسٹ ہے تو وہ ہول سول ہے اربوں روپے کے وہاں کے پراپرٹی کا. تو اسی طرح عمران خان صاحب القادر ٹرسٹ کا ٹرسٹی ہے, میں اور آپ یا پنجوتا صاحب نہیں ہے. سر جی اس کا ایگریمنٹ تو دیکھیں, اس کے ایگریمنٹ کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ ٹرسٹی صرف جو ہے وہ ٹرسٹی کی حد تک صرف نام ہے, اس کا کوئی فائنینشیل بینیفٹ نہ عمران خان صاحب لیں گے نہ بشرا بی بی صاحبہ لیں گی. اور اس کے اندر اس ڈیڈ کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ آنر نہیں ہے, نہ اس کو یہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر کس چیز کا بینیفٹ انہوں نے لیا ہے؟ جی چلیں جی قادر مندوخیل صاحب پلیز سن لے. جی میں نے 1995 اپنے ٹرسٹ کو رجسٹرڈ کیا, آپ نے تو آج کرایا ہوگا 1995 میں, ٹھیک ہے. اس کے اندر یہ سارے کلازز ہے, اس کو آنر کی جگہ پہ ٹرسٹی ہوتا ہے. پھر اگر ٹرسٹی مثال کے طور پہ میں اپنا شیئر آپ کو دینا چاہوں تو میں رجسٹرار کے پاس جا کے خود وڈرا ہو جاؤں گا, آپ کو ٹرسٹی بنائیں گے. یعنی ٹرسٹی ہول سول اختیار سب کچھ اس کے پاس, چاہے پیسوں کا چاہے اس کی. ٹھیک ہے قادر مندوخیل صاحب, ذرا ٹائم کی کمی ہے, کیا آپ لوگ حکومت میں شامل نہیں ہیں اور دوبارہ الیکشنز کے اوپر آپ کا کیا موقف نہیں ہے؟ دوبارہ الیکشن جو ہے نا وہ مولانا صاحب کی خواہش پہ تو نہیں ہوگا. میری ذاتی خواہش تو ہو سکتی ہے کہ انہیں 242 میں مصطفیٰ کمال جو جعلسازی سے جتائے گیا 3800 کا, وہ تو خواہش ہے, لیکن اوورال تو خواہش تو نہیں ہو سکتی ہے میری کہ میں اگر اپنے حلقے پہ اعتراض ہے تو پورے پاکستان میں کرا لوں. اور دوسری بات یہ کہ ہم بالکل حکومت کا حصہ نہیں ہے, ہم حکومت کو سپورٹ کریں مگر حکومت کا حصہ ہم نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو پھر مولانا صاحب کی یہ خواہش کہ مولانا صاحب جو استعفیٰ لے رہے تو سب سے پہلے وہ پی ٹی آئی سے مطالبہ کر لے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ مولانا صاحب کی بینیفیشری ہے. خیبر پختونخوا سے جو مولانا صاحب کی سیٹیں ہاری ہے تو پی ٹی آئی کو دی گئی ہے. سندھ میں تو ان کا پہلے کک نہیں تھا, بلوچستان پنجاب میں پہلے سے کک نہیں تھا, بلوچستان میں ماضی سے زیادہ سیٹیں لے گیا. خود مولانا صاحب اپنے گھر سے ہار گئے تھے مگر بلوچستان سے وہ جیت گئے. اس کا میرے آبائی علاقہ زوب سے مولانا صاحب کا جو ایم این اے ہے وہ فارم 45 اور 47 دونوں پہ ہارا ہوا تھا. 2 دن بعد فارم 47 دوبارہ نکال کے اس کو لگایا گیا, جبکہ عثمان کاکڑ کا بیٹا جو ہے نا خوشحال خان کاکڑ جو ہے نا وہ جیتا. وہ 47 کے تحت بھی 45 کے تحت بھی. تو مولانا صاحب کس سے حساب مانگ رہے ہیں؟